इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों और मेरे जो कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, मैं ख़ास तौर पे आज आपको मुबारक देता हूं। किस चीज़ की मुबारक? कि जब से हमारी हुकूमत हटाई गई एक साजिश के तहत, मैं उस दिन से एक ही बात बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान में जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जाएगा। उससे पहले भी जब साजिश हो रही थी हमारी गवर्नमेंट गिराने की, तो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे उसको मैंने समझाया कि जब भी आपने सियासी इस्तेकाम खत्म किया, एक गवर्नमेंट गिरा के, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसी गवर्नमेंट गिरेगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मैं तब कहा कि आप कोई भी, और खास तौर पे ये लोग जिनको मैं 30 साल से जानता हूं, माशियत को नहीं संभाल सकेंगे। और शौकत तरीन को भी भेजा, समझाने की कोशिश की कि किधर पाकिस्तान खड़ा है, दुनिया का क्या माहौल है। यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी थी, कमोडिटी सुपर साइकिल, कीमतें ऊपर चली गई थी दुनिया में। तो जो हमारे लिए मुश्किलात थी, वो मुश्किलात बढ़नी थी जैसे ही एक हुकूमत को हटाते और सियासी इस्तेकाम खत्म होता। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी गवर्नमेंट भी मैंने डिसॉल्व कर दी। लोगों को यह याद नहीं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में मैंने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी। मैंने कहा इलेक्शंस करवाओ। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमें शिकस्त हो गई, हमने कबूल कर ली। हम इनकी तरह रोते नहीं हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ हमने कबूल कर लिया, हमारी गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद मैं बार बार ये कहता रहा कि जब तक आप इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, सियासी तौर पे मुल्क स्टेबल नहीं होगा। और अगर सियासी तौर पे स्टेबल नहीं होगा तो माशी भी इस्तेकाम नहीं आएगा। और जैसे जैसे हमारी माशियत नीचे जाती रही, मैं बार बार तोते की तरह यह कहता रहा कि ये इलेक्शंस करवाओ। लेकिन मसला यह आ गया कि ये जो पीडीएम की पार्टीज थी, ये भी और जो इनके पीछे हैंडलर्स थे, दोनों डर गए इलेक्शंस करवाने से। और वो इलेक्शंस इसलिए नहीं करवा रहे थे कि जैसे जैसे अवाम खड़ी होती गई तहरीक इंसाफ के साथ, उस गवर्नमेंट के साथ, यानी कभी भी पाकिस्तान की तारीख में एक गवर्नमेंट गिराई गई हो, कभी अवाम उसके लिए नहीं निकली। यानी हमारी मैं सारी तारीख जानता हूं, मैं तकरीबन जिस तरह पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। जब मार्शल लॉ भी लगता था तो लोग आके मिठाइयां बांटते थे। जो भी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में गिरती थी, लोग मिठाइयां बांटते थे। तो यह पहली दफा हुआ कि पब्लिक सड़कों पे आ गई, लाखों लोग सड़कों के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि यह हम मानते नहीं, यह जो साजिश करके रजीम चेंज किया गया। बदकिस्मती से बजाय मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं तो वो कह रहा था जो पाकिस्तान की बेहतरी थी, बजाय मेरी बात सुनने के हमारे कारकुनों के ऊपर जो सख्ती की गई। मैं जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर ऑपोजिशन में था। मुझे जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं जेल में गया। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि कभी मैंने इस मुल्क की तारीख में इस तरह की सख्ती नहीं देखी जो उन्होंने हमारे पे की। कारकुनों को जेलों में डाला। 25 मई को मैं बार बार कहता हूं, जो जुल्म किया इन्होंने, लोगों के घर 3-3 बजे लोगों के घरों में घुस के, ना चादर ना चार दीवारी, लोगों को उठा के ले गए। कभी ऐसे नहीं हुआ पाकिस्तान में। हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्चेस हुई, कितनी एफआईआर काटी और किसको कौन सा पुलिस एक्शन लिया, कितनी टीयर गैसिंग हुई। लेकिन 25 मई को जो उन्होंने हमारे से किया, और उसके बाद मुसलसल करते रहे, एफआईआर्स के ऊपर एफआईआर्स काटते गए मेरे कारकुनों पे।
لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, پھر وہ نکلے, پھر کچہریوں میں چکر لگائے, ہراساں کیا گیا. میرے اوپر اب تک 74 FIR کٹ چکی ہیں. کتنی دفعہ میں کچہریوں میں پھرا ہوا ہوں اور بیلیں کرواتا پھرا ہوں, صرف اور صرف ہمیں دبانے کے لیے کہ ہم شاید ڈر جائیں گے, ہم گھبرا جائیں گے, ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے. صحافیوں سے جو کیا گیا, کبھی پاکستان میں اس طرح, اور صحافیوں سے کن سے کیا گیا؟ وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پہچان تھی, کریڈیبلٹی تھی, محب وطن تھے, ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا. اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو ارشد شریف سے کیا, کبھی نہ میں بھولوں گا یا قوم بھولے گی کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی, محب وطن پاکستانی, اس سے جو کیا گیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اس کے علاوہ اعظم سواتی, شہباز گل, ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے پکڑ کے تشدد کیا, کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی, اور ان سے جو ان کے سامنے جو ان کی ننگا کر کے تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی. اعظم سواتی کی ویڈیو ہمارے MP کو دکھائی گئی جس کو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جاؤ, عمران خان پہ کاٹا مار دیا ہے, اس کو اس کا تشدد کرتے ہوئے اعظم سواتی کی ویڈیو دکھائی گئی. پھر جو نیچے گرے ہیں یہ لوگ, جو گندی ویڈیوز, جو آڈیو لیکس, جو اعظم سواتی کے گھر ان کی بیوی کو اور بیٹی کو جو ویڈیو, گندی ویڈیو بھیجی گئی, کبھی اس ملک میں ایسا نہیں ہوا. اور پھر سلمان فاروقی, اس کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو مارا گیا, اس کو دھمکایا گیا. سوشل میڈیا کے بچوں سے چونکہ 17-18 سال کے بچوں کو پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گیا, ان کو مار دھاڑ کے ڈرا دھمکا کے گھر واپس بھیجا گیا. ایسے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. تو کوشش یہ کی گئی کہ ظلم اور خوف پھیلا کے, تو یہ جو ایک تحریک انصاف کے ساتھ قوم جڑ گئی تھی, کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. تو میں اس لیے بھی آج اپنے کارکنوں کو خاص طور پہ مبارک دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہوئے, ہر چیز برداشت کی. یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی, وہ جب انہوں نے شروع میں لوگوں کو جیل میں جو ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی, ہمارے لیڈرز نے دی, ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے آگے, سب سے پہلے وہ ہوئے. تو تحریک بڑھتی جا رہی تھی. جس طرح تحریک بڑھ رہی تھی, گجرانوالہ, سرگودا, سائبال, اور زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دے رہی ہیں. پنڈی لوگ سامنے آ گئے. پشاور میں اتنی پبلک نکلائی, وہ پولیس گرفتاری نہ ان کو کرے. بڑھتی جا رہی تھی. اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو 11 مہینے میں ظلم کیا اور پھر ہمارے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, یہ جو جیل بھرو تحریک میں, ان کے اوپر خاص ظلم کیا گیا, ان کو مجرموں کی طرح رکھا گیا. جو میں ابھی کہانیاں سن رہا ہوں اپنے لوگوں سے, اپنے لیڈر سے, اپنے کارکنوں سے, خاص طور پہ ان کو, یعنی جس طرح کوئی فیصلہ کر کے کہ جناب یہ ہمارے کوئی دشمن ہے, وہ کیا گیا ان سے. کوئی پولیٹیکل پرزنر سے یہ حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے جیلوں میں کی. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. میں 2 مہینے پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں. مجھے پتا تھا کون ہے, مجھے اب بھی پتا کون ہے. وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, پرائم منسٹر, انٹیریئر منسٹر, ہماری ایجنسیز کا سب سے اس وقت جو خوفناک آدمی ہے, ظالم آدمی ہے, انہوں نے پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے, ایک اللہ بناتا ہے. اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تحریک انصاف ادھر پہنچ گئی ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے ساری پاکستان کی سیاست 70 سال جیسے مجھے ہوش آئی ہے تب سے دیکھ رہا ہوں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت کو اللہ نے وہ عزت دی جو آج تحریک انصاف کو دی ہے.
37 बाय इलेक्शन हुए, 37 बाय इलेक्शन। सारी जमातें एक तरफ, इलेक्शन कमीशन उनकी मदद करने आई, इंतजामिया ने उनकी मदद की, और जो अपने आप को न्यूट्रल्स कहते थे वो उनके साथ खड़े हुए। उसके बावजूद 37 बाय इलेक्शंस में से 30 बाय इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीती। ये जो अभी जामपुर में इलेक्शन हुआ, वो इलाका जिधर देहाती लोग देहातों में रहते हैं, उनको पूरा डराया गया, पूरी तरह एजेंसी से जोर लगाया, पूरी तरह इन्होंने, इंतजामिया ने खौफ की फिजा बनाई, डराया, धमकाया। तो जाए पूछे जरा जामपुर में हुआ क्या। सारी पार्टीज के वोट उनसे अकेली मोहसिन लगारी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की ज्यादा वोट्स थी। जो जनरल इलेक्शन में वोट पड़ी उससे भी ज्यादा पड़ गई। इससे और ज्यादा खौफजदा थे, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह, जो आइन के अंदर 90 दिन का इलेक्शन का लिखा हुआ है कि जैसे ही प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व होनी थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था। गवर्नर्स इनके, उन्होंने नहीं इलेक्शन की डेट दी, इलेक्शन कमीशन उसने नहीं डेट दी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया, और आज सारी कौम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार है कि आपने इस मुल्क के आइन की हिफाजत की, और आपने मुल्क को इलेक्शन की तरफ लगाया, जो एक ही तरीका है। अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, एक ही तरीका है इलेक्शंस, जो मैं फिर से 11 महीने से लगा हुआ हूं कहने कि इसके अलावा जो भी आप कुछ करेंगे मजीद दलदल में फंसता जाएगा हमारा मुल्क। और आज हालात क्या है? आज अगर पाकिस्तान के आप हालात देखें तो दुश्मन भी मुल्क से वो ना करे जो इन सारी जमातों ने मिलकर किया। सिर्फ इनका मकसद था कि इनको जो करप्शन के केसेस थे इनके ऊपर वो माफ करवाने थे। आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। 1100 अरब रुपया, 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। मैं फिर से आपको बताऊं कि हमारे 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा नैब ने हमारे दौर में रिकवर किया था, 480 अरब रुपया। 1100 अरब रुपया और रिकवर होना था। इन्होंने असेंबली में आए और सिर्फ पहले आते साथ ही काम किया, उसकी नैब के कानून चेंज किया, अमेंड किया, नैब को खत्म किया। सिर्फ अब नैब का काम रह गया कि इंतकामी कार्रवाई ऑपोजिशन पे करे। और नैब अब कोई वो जो पैसा, जो इतना पैसा इस मुल्क का चोरी हो वापस आना था, वो इन्होंने हजम कर लिया। लेकिन उन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, और इसीलिए ये सब इलेक्शन से डर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई, याद रखें, इन्होंने 2 दफा महंगाई मार्च हमारे खिलाफ की थी। आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। जो हम छोड़ के गए थे पिछली अप्रैल में, उसके मुकाबले में जो आज इन्होंने जो पाकिस्तान से किया है, मैं फिर से कहता हूं, यह कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था इस मुल्क के साथ। सबसे ज्यादा पहले मैं महंगाई के ऊपर मैं इसलिए याद कराना चाहता हूं कि घरों के अंदर हमारी माएं बहनें वो सब देख रही हैं कि क्या हो रहा है। उनको पता है कि जो खाने, बुनियादी चीजों की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो और गाड़ियों की और बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहा, जो एयरलाइन टिकट महंगे हुए, मैं तो बात कर रहा हूं जो आम घर के अंदर आज चीजें इस्तेमाल होती हैं, उसमें जो महंगाई आई है, ये इस मुल्क की तारीख में नहीं आई। ये जरा मोटी मोटी चीज है कि एक आम घर के अंदर अपने, अगर फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं क्या, मुझे अंडे चाहिए, 135 से अंडों की कीमत गई है 246। दूध
اب دودھ استعمال ہوتا ہے. دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. دودھ کے اندر جب سے یہ آئے ہیں اس کا گیا 116 سے 116 روپے لیٹر سے کیا ہے 156 روپے لیٹر. اب یاد رکھیں کہ یہ ایک عام گھرانہ جس کی تنخواہ ہے 30,000 سے لاکھ روپیہ مہینہ. اب ان کے اندر سوچیں کہ یہ جو قیمتیں میں اب بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں. آٹا 20 کے جی کا آٹا ہمارے دور میں 1162 روپے، آج گیا 1705 روپے. چکن، وہ جو کبھی عام آدمی اچھے دنوں کے اندر اگر وہ گوشت کھانا چاہیں تو وہ چکن کھاتے ہیں، وہ 280 روپے سے گیا ہے 460 روپے. پھر گاڑی استعمال کرنی پڑتی ہے. پٹرول 150 روپے لیٹر سے گیا ہے 268 روپیہ. 150 روپے لیٹر سے گیا ہے پٹرول 268 روپے. ڈیزل گیا ہے 144 روپے لیٹر سے 280 روپے لیٹر. تو یہ جو عام ٹرانسپورٹ، اب اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی، جنہوں نے آفس جانا ہے، کام کرنا ہے، سب چیزیں مہنگی. گیس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. بجلی، اب بجلی کی قیمت جس ریٹ پہ ابھی بڑھی ہے اور جو سر چارجز لگا کے بڑھ رہے ہیں وہ تقریباً دگنی ہو گئی ہے. ٹیوب ویل، کسانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے یہ جو موٹی موٹی چیزیں باقی میں نہیں بتاتا. کسانوں کے لیے ٹیوب ویل، اب وہ کسان ٹیوب ویل استعمال کرتا ہے، اس کو اپنی فصلیں اگانی ہوتی ہیں، اس کو جو پیسہ بچتا ہے وہ پھر واپس لگاتا ہے. لیکن ٹیوب ویل ہم نے سبسڈائز کیا ہوتا 8 روپے یونٹ. 8 روپے تھا ٹیوب ویل کا، آج وہ چلا گیا ہے 36 روپے. 4 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا. پھر ہوا کیا، میں صرف جلدی سے یہ بتا دوں کہ آج حالات ہمارے ہیں کیا. جو روپیہ گرا ہے ہمارے 3.5 سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرا تھا 55 روپے 3.5 سال میں. یہ یاد رکھیں کہ ان 3.5 سال میں عالمی مہنگائی تھی کرونا کی وجہ سے، سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی تھی جس کو کموڈیٹی سپر سائیکل کہتے ہیں. بجلی مہنگی، سب چیزیں مہنگی ہوگی، تیل مہنگا ہو گیا. اس وقت ہمارے وقت کے اندر اس مہنگائی کے باوجود جو پاکستان تھا اس کے مقابلے میں آج دیکھیں کہ مہنگائی آج کدھر گئی. اس پاکستان کے اندر جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی 6% پہ، آج وہ 0 پہ چلی گئی ہے. اور جو لوگوں کو خوف آ رہا ہے کہ جس طرح ملک میں سے پیسہ باہر جا رہا ہے، جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے، خوف اب یہ ہے کہ یہ جب 0 پہ جب پہنچ جائے گی گروتھ ریٹ، اس کا مطلب بے روزگاری اور بڑھ جائے گی. اور بے روزگاری ایک طرف بڑھے گی، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور آگے مایوسی ہے کہ 8 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. یہ ہے مایوسی کا عالم اس دور میں. دو اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں آیا. ہمارے دور میں کرونا آیا جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا ایک عذاب آتا ہے. صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک سانحہ ہوتا ہے جو ساری دنیا میں، کرونا نے دنیا میں جو امپیکٹ کیا. ہمارے دور میں اس کے باوجود ہمارا ملک بھی آگے جا رہا تھا، ہماری معیشت بھی 6% پہ بڑھ رہی تھی. 17 سالوں کے بعد اس طرح اوپر جا رہا تھا. انڈسٹری وہ ریکارڈ پرفارم کر رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زرعی پیداوار تھی وہ 4.5% پہ تھی، وہ کوئی 17 سال کے بعد اوپر ملک جا رہا تھا. تو جب ملک اوپر بھی جا رہا تھا، روزگار 50 لاکھ نئی نوکریاں ملی ہمارے دور میں.
تو اس مشکل حالات کے اندر کرونا کے باوجود، کموڈٹی سپر سائیکل کے باوجود، ہم جب وہ ملک کو سنبھال رہے تھے تو ان کے کون سی قیامت آئی کہ آج پاکستان ادھر آگے کھڑا ہو گیا؟ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج اگر جس طرح ہم جا رہے ہیں، ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. ابھی یہ جو روپیہ گرا ہے، حال ہی میں جو روپیہ ابھی اور گرا ہے، اس کا بھی اور امپیکٹ پڑے گا، اور بھی تیل اور پٹرول اور مہنگے ہونے لگے، اور یہ مزید اور ہم دل میں دھستے جائیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ میں آج اصل میں اپنی، کیونکہ یہ الیکشن ہماری کیمپین شروع ہونے لگی ہے، تو میں پہلے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ راستہ کیا ہے اس میں سے نکلنے کا. قوم آج یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف آتی ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم کیسے قوم کو اس مشکل وقت سے نکالیں گے. سب سے پہلے جب تک اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ نہیں آتی جو ایک پبلک مینڈیٹ لے کے آئے، جو پبلک کی ووٹ سے آئے، جو پبلک جس پہ اعتماد کرے. پہلا تو اگر ملک کو اب اس دلدل سے نکالنا ہے، پہلے تو وہ گورنمنٹ چاہیے جس کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو، اور وہ صرف الیکشن سے آ سکتی ہے. میں یہ امید رکھ رہا تھا کہ جب 2 صوبوں کے اندر الیکشن اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور وہ ہوں گے انشاءاللہ 30 اپریل کو، تو میں امید یہ رکھ رہا تھا کہ اتنی ان میں عقل آ جائے گی کہ بجائے 60% پاکستان میں الیکشن ہو، جنرل الیکشن کر دیں. اس سے ملک میں، کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استحکام آئے گا. کیونکہ جو بھی ہم کریں گے، جب تک ایک گورنمنٹ، ایک پاکستان کے اندر نیشنل الیکشنز ہو کے ایک گورنمنٹ نہیں آتی، تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا. اور وہ سیاسی استحکام الیکشنز میں آئے گا، اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ الیکشنز کروا کے ایک گورنمنٹ آئے پبلک کا مینڈیٹ لے کے، جو 5 سال کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ اس کو عوام اس کے اوپر اعتماد رکھے کہ یہ مسئلے حل کرے گی. پھر یہ پہلا قدم ہے اس دلدل سے نکلنے کا. کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک عوام کے اندر اعتماد آ جائے گا کہ اب یہ گورنمنٹ 5 سال کے لیے آ گئی. ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ معیشت کے لیے سرٹنٹی، انگریزی کا لفظ ہے سرٹنٹی. جب تک لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میں اگلے 2 3 4 5 سال تک یہی رہے گی حکومت، یہی پالیسیز رہیں گی، جب تک یہ اعتماد نہیں ہوتا، جو بزنس مین ہے، جو انویسٹر ہے، وہ پیسہ اپنا نہیں لگاتا. کیونکہ انویسٹر ہمیشہ سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ موسم کو دیکھ کے گھبراتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. کیونکہ اس نے آج پیسہ لگانا ہوگا تو وہ پیسے کے اوپر جب اس کی آمدنی واپس آنی ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ سیاسی استحکام چاہیے، اور وہ تب آتا ہے الیکشن سے، جب ایک ملک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں. تو اس کے لیے الیکشنز کی ضرورت ہے. دوسری چیز، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے. یہ جو جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، جدھر یہ امپورٹڈ حکومت نے اس ملک کو آج پہنچا دی ہے، اپنے تو پیسے انہوں نے سارے کرپشن معاف کروا لی ہے، لیکن اب آگے تو ان کے پاس اب کوئی راستہ رہا ہی نہیں ہے. یہ تو جو بھی جب سے آئے ہیں جو باتیں کہتے رہے ہیں، وہ ملک تو مزید اور نیچے جاتا رہا. بڑا شور مچایا تھا کہ 200 سے میں نیچے لے کے جاؤں گا ڈالر کو. تو ڈالر تو آج جس طرح حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو 300 پہ پہنچنے لگا. اور اس کے جو اثرات، پھر سے میں کہہ دوں کہ جب ڈالر، جو عام لوگوں کے میں بتا رہا ہوں کہ جب ڈالر 300 کا پہنچ جائے، یا بھی جو 280 کا پہنچ گیا تقریباً، تو اس کا مطلب سب سے بڑی چیز تیل مہنگا. تیل کا مطلب ڈیزل اور پٹرول مہنگا، پھر بجلی مہنگی. تو یہ تو پھر جو چیز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں وہ سب چیزیں مہنگی، اور اس سے پھر ٹرانسپورٹ مہنگی. تو وہ ساری مہنگائی شروع ہوتی ہے جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. باہر سے جو آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا، وہ گھروں کے اوپر تب پڑتا ہے کہ جب بجلی، پٹرول،
गैस सब महंगे। दूसरी चीज देखिए, इसके लिए अगर हमने अब पाकिस्तान को जो हालात अब आ गए हैं और जो सारे बाहर के जो इदारे हैं जो जिनको मूडीज है या ये जो फिच है, ये जो फैसला करते हैं कि मुल्क की मायशत की हालत क्या है, तो वो जो फैसला करते हैं कि मुल्क में कितनी सकत है, इसकी मायशत आगे बढ़ सकती है या ये नीचे जा रही है, तो वो सारे इदारों ने आज पाकिस्तान को नीचे ले गए हैं कि डिफॉल्ट करने लगा। डिफॉल्ट का मतलब कि जो हमने कर्जे लिए हुए हैं वो अब वापस नहीं कर सकते, हमारे पास आमदनी नहीं है वो कर्जे वापस करने, क्योंकि हमारी जो मायशत है वो सुकड़ती जा रही है। ग्रोथ रेट कम होने का मतलब मायशत का सुकड़ना। आप मसला मैं फिर आपको पहले समझा दूं कि मसला क्या पाकिस्तान का मसला यह है कि जो मुल्क में डॉलर्स आते हैं वो कम है और जो मुल्क से बाहर डॉलर जाते हैं वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा डॉलर के अंदर खसारा हो जाता है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। जब ये खसारा हो जाता है डॉलर का, तो वो रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है। और वही जो मैंने आपको, जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, गुर्बत बढ़ जाती है मुल्क में। और मुल्क में जब रुपया आपका गिरता है तो मुल्क की आमदनी गिर जाती है। तो मसलन अब 100 रुपया डॉलर महंगा हो गया, इससे क्या हुआ? इससे हमारी पाकिस्तानी, अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं रुपयों में, तो वो 100 रुपये, अगर आपका 300 रुपया पड़ा हुआ है तो उसमें से 100 रुपया कम हो गया, उसकी यानी खरीदार की पावर कम होगी। लेकिन अगर आपने ये जो सारे बाहर से इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इनके तो सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में फिर बैंक अकाउंट सारे डॉलर्स में हैं, तो इनको मजीद 100 रुपए का फायदा हो गया। तो पाकिस्तानी गरीब हो गए और ये जो बाहर से चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हैं, इनकी दौलत में इजाफा हो गया। तो सबसे जो मैं ये दूसरे पॉइंट आपको कहने लगा था कि सबसे इंपॉर्टेंट अब चीज क्या है इस वक्त, इस मुश्किल जो हम आगे देख रहे हैं, इससे अगर हमें निकलना है तो एक मुल्क को यूनाइट होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये जंग अब ये ऐसी नहीं लड़ी जाएगी कि गवर्नमेंट आई और कोई गवर्नमेंट समझे कि वो अकेली लड़ सकती है। अवाम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इदारों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, सबको मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और जब भी दुनिया के अंदर किसी कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, आप दुनिया की तारीख देख लें, आप और तो और मिसाल, दूसरी जंग अजीम में 2 मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जर्मनी और जापान, लेकिन 10-10 साल में फिर खड़े हो गए, क्योंकि वो कौमें थी, उन्होंने मिलकर मुकाबला किया, सब इकट्ठे हुए, इदारे सब ने फैसला किया कि हमने फिर से अपने पैर पे खड़ा होना है, और खड़े हो गए। जब कौम इकट्ठी हो जाती है उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। कौम जब फैसला कर लेती है कि हमने अपने पैर पे खड़ा होना है, एक गैरतमंद मुल्क बनना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, जब उसमें खुददारी आ जाती है वो फिर कुर्बानियां देती है। और मुश्किल वक्त से निकलने के लिए हमेशा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब मेरा घर है, कर्जे चढ़ गए, अब जब कर्जे चढ़ गए तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और जब तक मेरी आमदनी बढ़ती मैं अपने खर्चे कम करूंगा। इसके अलावा तो जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमारे सामने भी, अब पाकिस्तान के सामने यह रास्ता है, हमने अपने खर्चे कम करने हैं। हमने हर वो इदारा जो कि पाकिस्तान के ऊपर बोझ बना हुआ है, हर वो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जो बोझ बनी, अब हमने सोचना है कि हम कैसे इनको ठीक करना है। और इसके लिए हमें वो जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख में नहीं उठाए, हम शॉर्टकट्स ले लेते हैं, हम एड ले लेते हैं, हम कर्जे ले लेते हैं, उससे क्या होता है? और जो ये हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, हाथ फैलाया कि जो कहीं से कर्जे आ जाए, बड़ा यानी खुशियां बनाई जाती हैं कि जी वहां से
चाइना ने $500 मिलियन का कर्जा दे दिया। लेकिन ये तो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। कैंसर तो फैलती जा रही है। कैंसर का जब तक कैंसर काट के निकाली नहीं जाएगी, अब ये मुल्क का इलाज हो नहीं सकता कर्जों से। तो उससे क्या करना है? पहले तो हमने अपने खर्चे कम करने हैं। कई हमारी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन नुकसान कर रही हैं, उनको बिल्कुल रिस्ट्रक्चर करना है। हमने इतनी बड़ी गवर्नमेंट्स बना दी हैं, सोचना है कि उनको हमने सही तरह चलाना कैसे है। हमने मसलन पेंशन्स हैं, और पेंशन्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हमारा जो खर्चा, एक सूबे का खर्चा होता है, उसमें उसका ज्यादा पैसा पेंशन पे चला जाता है। हालांकि दुनिया में पेंशन्स के लिए पैसा बनाया जाता है। पेंशन्स को सेविंग करवा के जो लोग पेंशन दे रहे होते हैं वो अपनी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, वो बड़ा फंड बन जाता है। महातिर मोहम्मद ने मुझे बताया कि वो उनका जो पेंशन फंड है वो उनके लिए पैसे, वो इन्वेस्ट करते हैं, उससे पैसा आता है, और उससे पैसे में वो मुल्क की दौलत में इजाफा होता है। हमारे लिए वो बोझ बना हुआ है। तो मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि हमें अब वो कदम उठाने पड़ेंगे जो अब तक हम पाकिस्तान में नहीं करते रहे। रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने पड़ेंगे, और इसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सारे जो इदारे हैं सबको फैसला करना पड़ेगा कि अब ये रास्ता है हमारा, और हम सब ने उस रास्ते पे जाना है। आमदनी कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगे, यानी इस मुल्क में अब डॉलर लाने पड़ेंगे। वो कौन कौन से तरीके डॉलर्स लाने के लिए? एक्सपोर्ट्स, आज तक किसी ने तवज्जो ही नहीं दी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जो सारी दुनिया में मुल्क आगे बढ़े हैं, चाइना आगे बढ़ा है, ईस्ट एशियन टाइगर्स आगे बढ़े हैं, उस सारों ने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर दिया है। हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी किसी ने। हम जब आए थे तो पिछले 5 साल हमारे पहले एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो वो नीचे चली गई थी, बजाय पॉजिटिव होने के नीचे आ गया था, क्योंकि किसी की तवज्जो ही नहीं है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो दौलत में इजाफा करने के लिए, अपने मुल्क की दौलत इजाफा करने के लिए सबको समझाना पड़ेगा कि हर चीज जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है, हमारे सारी गवर्नमेंट के इदारों ने पूरा मिलकर उनकी मदद करनी है कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करें। अभी आप एक्सपोर्टर से, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो उनसे पूछता था, तो वो आते साथ ही बताते थे कि कितनी रुकावटें हैं उनके रास्ते में, कि हमारी गवर्नमेंट की कितनी रुकावटें हैं उनके रास्ते में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो पहले तो यह समझ लेना कि जब तक हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर सारी कौम मिलके इंकरेज नहीं करेगी, एक्सपोर्टर्स को प्राइजेस नहीं देंगे, उनको हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे, उनको वीआईपीज नहीं बनाएंगे, तब तक ये मुल्क अब इस दलदल से नहीं निकल सकता। उसके अलावा, एक्सपोर्ट्स के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो डॉलर ला सकती हैं? पहले तो सोचिए और कौन सी चीज डॉलर्स हमारा खर्चा बचा सकती है। हम मसलन पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमने क्यों नहीं सोचा कि और क्या तरीके हैं कि हम पाम ऑयल की अपनी इंपोर्ट कम कर सकें? हमने पख्तूनख्वा के अंदर 2013 के बाद एक पूरा जैतून की पूरी प्लांटेशन करनी शुरू की, और आज वह इनकलाब आ चुका है जैतून का। और जैतून के इतने हमने अब वो लगा दिए हैं, जंगल बना दिए हैं कि इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम जैतून एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन ये हमें सब पहले चीजें सोचनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान का आप आगे देखेंगे तो सारा वक्त हमें सोचना है कि डॉलर्स इस मुल्क में कैसे आएंगे, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री। मसलन टूरिज्म है, स्विट्जरलैंड सिर्फ टूरिज्म से 60 से 80 अरब डॉलर कमाता है टूरिज्म से। हमारा जो पहाड़ी इलाका है, ये जो जिसको हम नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं, वो दुगना है स्विट्जरलैंड से, उससे ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन हम तो कोई पैसा नहीं कमाते उससे, क्योंकि हमने किसी ने सोचा ही नहीं है। हमारे जो इस मुल्क में साहिब इक्तदार, हमारी एलीट, वो सारी गर्मियां तो गुजारती है जाके इंग्लैंड में और यूरोप में चली जाती है। किसी को पता ही नहीं है कि हम किस तरह की, अल्लाह ने हमें किस तरह की नेमतें दी हुई हैं जो हमारे हैं। तो हमने कभी सोचा ही नहीं है उसका। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, टूरिज्म, फिर जिस तरह मैंने कहा पाम ऑयल, जैतून, हर चीज वो जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में हर कुछ हम उगवा सकते हैं। हमने कभी इसके ऊपर नहीं सोचा। हमारा सारा तकरीबन कितने 100 किलोमीटर का हमारा समुंदर है,
ادھر ہم سارا پام آئل اگا سکتے ہیں, کبھی کسی نے سوچا نہیں. پھر ہم کیسے, جو اصل اب چیلنج ہے میں آپ کو سنوں کہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں, ہم کیسے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. میں آپ کو, ہندوستان 6.5 گنا بڑا پاکستان سے ہے. پچھلے سال پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے 2022 میں $2 ارب. ہندوستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ $75 ارب. ہم جب تک ایک ملک میں انویسٹمنٹ ہی لے کے آئیں گے, ہماری دولت کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ انویسٹمنٹ جب ڈالرز میں آئے گی, ہمارا جو ریزروز ہے ڈالر کے بڑھیں گے. ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج آیا ہوا ہے کہ ہمارے ریزروز ہی ختم ہو گئے, ڈالر ختم ہو گئے, روپیہ گر رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. کوئی پاکستان میں آج سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ وہ ڈالر ہی خریدتے ہیں, اس کو ضرورت کیا جب روپیہ گر رہا ہے. باہر سے بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے. تو تب جب انویسٹمنٹ جب تک پاکستان میں ہم نہیں لے کے آئیں گے, صحیح معنی میں ہماری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا. ہم نے ٹیکنالوجی زونز بنائے, ہم نے ایکسپورٹ زونز بنائے, ہم نے خاص طور پہ یہ بنائے اس لیے کہ جو باہر سے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, ادھر ہم نے ان کے لیے کنسیشنز دی, ہم نے ٹیکس بریکس دیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں. بدقسمتی سے جو ہمارا سب سے ہمسایہ چائنا, وہ 2 سال بند ہو گیا کرونا کے اندر. جب کرونا آیا تو چائنا کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا, ان کے کوارنٹین کے اتنے مشکل لاز تھے. تو وہ ہم نے وہ 2 سال مس کر دیے. لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے, ان کے اندر جس طرح چائنا جب آگے بڑھا تھا تو اس نے انوائٹ کی تھی انڈسٹری جو ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی, اور اسی طرح چائنا کی یہ 30-35 سال پہلے انہوں نے کی, اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ایکسپورٹ زونز ہیں, ٹیکنالوجی زونز, اور ٹیکنالوجی کی اب ذرا میں ٹیکنالوجی یہ دیکھ لیں, آئی ٹی ایکسپورٹس. ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی, جو آئی ٹی کی کمپنیز تھی ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے, تو ہماری 75% ایکسپورٹس بڑی آئی ٹی کی, اور بدقسمتی سے آ کے اس حکومت نے وہ ختم کر دیے جو انسینٹیوز دیے ہوئے تھے. ہندوستان کی آئی ٹی کی صرف ایکسپورٹس $150 ارب ہے جو وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتی ہے. تو ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے, نوجوان آبادی ہے, ہمارے پاس بڑے آرام سے اگر ہندوستان کر سکتا ہے, ہم کم از کم $20-30 ارب تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کبھی کسی نے توجہ نہیں دی, تو اس کے اوپر ہم زور لگا رہے ہیں, اور ہم نے آخری 2 سال کوشش بھی کی. لیکن یہ جو میں انویسٹمنٹ کی پہلے بات کر رہا ہوں, دیکھیں یہ کیسے انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں. ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا. وہ ماحول کیسے بنے گا؟ ہمیں اس ملک میں رول آف لا قائم کرنا پڑے گا. اگر اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو میں انصاف کی تحریک 26 سال پہلے چلائی تھی, یہ آپ سمجھ جائیں کہ جس ملک کے اندر انصاف ہے, قانون کی حکمرانی ہے, وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں, وہ خوشحال ہے. جن ملکوں کے اندر جنگل کا قانون ہے, بنانا ریپبلکس ہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, وہ جتنے مرضی آپ وسائل ان ملکوں میں قائم رکھ دیں, وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتے. میں یہ بار بار آپ کے سامنے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی, اس کی بنیاد عدل اور انصاف تھا. اللہ اس لیے حکم کرتا ہے کہ ان کے سنت پہ چلو, سیکھو کہ انہوں نے وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے, انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کسی انسان نے نہیں کر سکا. انہوں نے اس ملک کو کہاں سے, اب مدینہ کو دنیا کی امامت کی وہاں سے اٹھ کے ان لوگوں جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی. تو سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا. آج اب دنیا اٹھا کے دیکھ لیں, جن ممالک کے اندر رول آف لا ہے وہ خوشحال ہیں, اور جن ممالک کے اندر جس طرح ہمارے آج حالات ہیں کہ این آر او مل جاتا ہے. کیوں نہیں جی, کس یورپین ملک میں کبھی سنا ہے این آر او کسی کو ملتا ہوا؟ کبھی امریکہ میں سنا ہے, سوئٹزرلینڈ میں سنا ہے, کبھی سنا ہے کہ آپ چوری کریں, ملک کی دولت چوری کرو اور آپ کہیں جی میں قانون سے اوپر ہوں؟ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں. کبھی سنا ہے؟ اپنے پاکستانی آپ کے باہر ہیں,
1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है। कभी उनसे पूछें कि यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कभी कब्जा ग्रुप का नाम सुना है? कभी कोई ताकतवर कमजोर की जमीन पर कब्जा कर सकता है? क्योंकि इंसाफ है वहां। क्यों आपके लोग यहां से पूरी हर किस्म की कोशिश करते हैं बाहर जाने के लिए? अभी मुझे अफसोस हुआ, हमारी एक हॉकी प्लेयर थी, तुर्की से जाते हुए इटली, वो उनकी किश्ती डूब गई, उसमें पता नहीं कितने 26 पाकिस्तानी भी डूब गए और वो हमारी हॉकी प्लेयर भी डूब गई। तो क्यों सोचा कि क्यों इतने लोग चांस लेते हैं? हर रोज आप पढ़ते हैं कि वो किश्तियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप में और वहां रास्ते में डूब जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहां पैसे तो कोई बांट नहीं रहा। उन मुल्कों के अंदर इंसाफ है। इंसाफ का मतलब क्या है कि मैं अगर मेहनत करूंगा मुझे मेहनत का फल मिलेगा। वो ऐसे मुल्क हैं जब आप, जिसको आज एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड तब आती है जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, इंसाफ होता है। जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ होता है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उनके, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बुनियादी हकूक को उनके मुल्क का कानून हिफाजत करता है उनकी। जब मुझे प्रोटेक्शन मिलती है तभी मैं आजाद होता हूं, और आजाद लोग ही बड़े काम करते हैं। तो जो बुनियादी चीज इंसाफ देता है वो आजादी देता है, वो एक इंसान को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। वो फिर उस जिधर इंसाफ होता है उधर इन्वेस्टमेंट जाती है, लोग उधर जाके अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं, क्योंकि उनको तहफ़्फ़ुज़ होता है, उनको एक कानून, एक मुल्क की अदालतों पे इत्तेमाद होता है कि मैं अगर यहां सरमायाकारी करूंगा तो मुझे हिफाजत मिलेगी। तो जब एक मुल्क के अंदर एक स्मॉलर, और मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री होती है, जो मीडियम छोटी सनतें होती हैं, वो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी देती हैं और वो रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती, अदालतें उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, जो पॉलिसीज प्रेडिक्टेबल नहीं होती, आगे यानी आज एक कानून बना कल दूसरा बना, आज एक टैक्स का निजाम है कल दूसरा बना, उस मुल्क के अंदर सबसे पहले जो कुचले जाते हैं वो छोटी सनतें हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। और जब एक मुल्क में इंसाफ, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वो फिर तरक्की करते हैं मुल्क, उधर खुशहाली आती है। शेर शाह सूरी की अगर आप कहानी पढ़ें, वो हिंदुस्तान का सबसे अजीम, एक बड़े बड़े हिंदुस्तान के हुक्मरानों में से एक शेर शाह सूरी था। तो उसकी अगर कहानी, उसकी जब जिंदगी पढ़ें तो शुरू किधर से हुआ था? उसके बाप की जागीर थी, बाप ने उसको कहा कि जागीर संभालो। ये बिहार के अंदर जागीर थी। उसने वो जागीर के अंदर सबसे पहले काम क्या किया? उसने जो बड़े बड़े डाकू थे उन सारों को खत्म किया। उसने अपने जागीर के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम करके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। जो सारे इर्द गिर्द की जागीरों के जो सनतकार थे, जो सरमायाकार थे, वो सारे उसकी जागीर में आ गए। उन्होंने वहां जाके पैसा लगाना शुरू कर दिया, वो सबसे खुशहाल हो गई। उधर से शेर शाह सूरी का नाम ऊपर आया। तो आज भी अगर आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं, जो मैंने देखा है, वहां पैसे नहीं लोग बांट रहे। आप, हमारे लोग इसलिए जाते हैं कि वहां का निजाम ऐसा है कि जो मेहनत करेगा उसको फायदा होता है, और वहां कोई तंग नहीं करता, कोई कब्जे नहीं करता, कोई ताकतवर आके उसको कोई रिश्वत नहीं मांगते हर दूसरे दिन लोग। दुबई में चले जाएं, दुबई में आप पूछें जरा पाकिस्तानियों से कि किस तरह, क्यों आप पाकिस्तान में नहीं बिजनेस करते, क्यों दुबई चले गए हैं, तो वो पूछें, वो आपको बताएंगे कि कोई तंग नहीं करता उनको पता है ये टैक्स है, इतना दो, आराम से मेहनत करो, काम करो, आपको फायदा होगा। तो जो सबसे जरूरी चीज पाकिस्तान में, कानून की हुक्मरानी कायम करना है, हमने रूल ऑफ लॉ कायम करना है। ये मुझे बड़े लोगों ने मेरे से पूछा कि जी ये आप कैसे कायम करेंगे? ये मैं 26 साल से कोशिश कर रहा हूं। मैंने लोगों को, मेरे से जब बात करते हैं कि जी इमरान साहब देखें, आप ये ऑपोजिशन है, आप इनसे बात क्यों नहीं करते? मैं इन सबको अब से नहीं, पहले से भी कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है। पॉलिटिशियन किसी से कुटी नहीं करता।
پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے سب سے بات کر کے اپنے موقف کے ارد گرد لانا یا ان کی بات سننا، اپنی سننا، اور پھر کوئی بیچ میں کوئی گراؤنڈ پہ پہنچنا. لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ مجھے اگر یہ بار بار، جب 3.5 سال میں گورنمنٹ میں تھا، مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی ان کو آپ این آر او دے دیں. جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو. وہ جب میں ان سے بات کریں ہم نے فیٹف کا بل پاس کرنا ہے، وہ کہتے جی این آر او دے دو. میں این آر او نہیں دے سکتا کیونکہ میرا پیسہ انہوں نے نہیں چوری کیا، پیسہ عوام کا چوری کیا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں؟ اور جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو باقی چوروں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ پھر جیلوں میں بیچارے غریب لوگ کیوں پھنسائے ہوئے ہیں؟ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے پتہ ہے کس کس نے حملہ کیا. میرے اوپر حملہ ہوا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے سب کو معاف کر دیا. نیلسن منڈیلا نے اسی سنت پہ چلتے ہوئے، کیونکہ وہ تو رحمت العالمین ہے نا، وہ تو سب انسانوں کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے. تو نیلسن منڈیلا نے جب 27 سال جیل میں گزارے، جب وہ باہر نکلا تو اس نے سب کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا. اور اس نے یہ کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، بس یہ سچ بول دو کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کو بچا گیا، وہاں خون خرابہ ہونا تھا. آج بھی پاکستان جدھر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے. تو میرے لیے، میں اپنی اگر ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہاں جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، یہ ملک کی بات ہے. اور ملک آج ادھر کھڑا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت پاکستانیوں پہ نہیں آیا. اس وقت جو اندازہ یو این ڈی پی اندازہ لگا رہی ہے کہ 1 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ لوگ وہ بھوکے رہ جائیں گے. جو آج کل حالات ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں، جو مہنگائی میں وہ حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں تھے، ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہے، اپنی ذات کے اوپر نہیں آنا. ان کے لیے ہمیں ملک کو اکٹھا کرنا ہے. ہم نے آگے اس ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے مل کے اب فیصلہ کریں. عدلیہ، ہماری عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. جوڈیشل ریفارمز چاہیے. ہم اپنی عدلیہ کے اندر ریفارمز کریں تاکہ انویسٹر آئے. سب سے زیادہ پاکستان کا اثاثہ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ جو آپ کے تقریباً 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کا پیسہ ڈالروں میں کمایا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ ہم تھوڑی عقل استعمال کر لیں، ملک میں ماحول ٹھیک کر دیں، جس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیں. ہم ان کے لیے رکاوٹیں کم کر دیں. ہم اپنی بیوروکریسی کو، سول سروس کو، اپنی عدلیہ کو، اپنی فورن مشنز جو بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری جو فورن ایمبیسیز ہیں، سب کو لگا دیں کہ ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں پاکستان میں، تاکہ یہ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس ملک میں کتنا پیسہ آ سکتا ہے. جو ہم تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں، ایک دفعہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہم ماحول بنا دیں، اس ملک میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے، ڈالرز آ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ پڑے. آپ کو میں ابھی بلومبرگ، ایک وہ میگزین ہے بلومبرگ، اس میگزین کے اندر، کیونکہ دنیا کے اندر
دنیا کے جو ملک ہیں ان کی معیشت کے اوپر وہ کامنٹ کرتی ہے. دبئی میں ذرا یہ غور سے سنیں, دبئی میں 20,000 پاکستانی 20,000 پاکستانیوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں 10.4 ارب ڈالر کی. ہم آئی ایم ایف کے پیچھے ہمارا پروگرام تھا 6 ارب ڈالر کا, ہم نے 3 ارب ڈالر لیے تھے اپنے دور میں. ہم اس کے لیے اپنی آزادی بھی کھو بیٹھتے ہیں, اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. صرف 20,000, یاد رکھیں 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے, 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہے. تو وہ پہلے تو پوچھیں وہ دبئی میں کیوں خرید رہے ہیں, اور وہ تو یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے جو بدقسمتی سے یا طاقتور لوگ جو یہ پیسہ چوری کرتے ہیں وہ سارا باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جو سارے مے فیئر کے فلیٹ اور یہ سارا یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ گیا ہوا ہے. تو میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں, میں تو یورپ کی نہیں بات کر رہا, میں امریکہ کی نہیں بات کر رہا, میں انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا, لندن میں کتنی پراپرٹیز ہے پاکستانیوں کی اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں. سوچیں پاکستانیوں کا یہ تو ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے. یہ سوچ لیں کہ ان 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے اگر 5 لاکھ پاکستانی فیصلہ کریں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے رول آف لا, قانون کی حکمرانی, وہ ماحول بنانا پڑے گا جس میں ان کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں تاکہ وہ پیسہ اپنا لے کے آئیں. اور یہ دنیا میں جب ویتنام, یہ جو ملک آگے بڑھے ہیں, ان ساروں نے ماحول پیدا کیا جدھر سے باہر سے انویسٹمنٹ آئی. لیکن ان کے پاس ان کے لوگوں نے نہیں کی, انہوں نے تو چائنیز انویسٹمنٹ لے کے آئے ویتنام میں. ہمارے پاس تو یہ ہمارا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے, ہم نے صرف ماحول ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, ہم نے اس ملک کے اندر انصاف قائم کرنا ہے. اور انصاف کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, جب طاقتور چوری کرے اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیلوں میں ڈالو, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. یہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ طاقتور چوری کر کے کہتا ہے این آر او دے دو, نہیں تو ہم تمہاری گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے, اور ہم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے ہیں, ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو جو ان ساری چیزوں کو ایک اگر پوائنٹ سب سے زیادہ وہ ہے قانون کی حکمرانی, رول آف لا. تو آخر میں اور اس میں اور میں بتا دوں, ہم ٹیکس ریفارمز کر رہے تھے, ہم ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے تھے, ٹیکنالوجی لے کے آ رہے تھے, ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنا دیا تھا, ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے 35 ملین ٹیکس پیئرز کو آئیڈینٹیفائی کیا رہا تھا جو مزید جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے لیکن ان کے پاس وسائل تھے. تو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو اور آہستہ آہستہ ہمارے پاس تو ابھی صرف 20-25 لاکھ ٹیکس پیئر والے لوگ ہیں. 22 کروڑ میں صرف 25 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو ہم نے یہ جو تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اگر ہم ان کو ٹیکس میں لے آئیں تو ہماری آمدنی میں اور اضافہ ہو جائے گا, ہماری انویسٹمنٹ آ جائے, ڈالرز آ جائیں گے, ہماری ایکسپورٹس آہستہ آہستہ جو ہم بڑھا رہے تھے اور ان کو انسینٹیوائز کریں اس میں ڈالرز میں اضافہ ہو جائے گا. تو آخر میں اور پھر مدنیات, ہم نے کبھی اس کے اوپر زور ہی نہیں دیا. ایک تو بڑا غلط کیا کہ سارے صوبوں کے اندر منرلز کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ادھر ڈال دی, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان مدنیات یا منرلز کو ہم بیچ کے, ہم نے اس میں بھی ایسٹیمیٹ کیا ہم اور ڈالرز لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر. تو آخر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں اور میں آغاز کر رہا ہوں اپنی الیکشن کیمپین کا. میں اپنی ساری اب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سارے اپنی پارٹی کو کہنا چاہوں گا تیاری کر لیں.
میں انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے تک ٹکٹ سارے بانٹ دوں گا. میں آپ خود ٹکٹس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس باری میں خود ٹکٹس دے رہا ہوں. ٹکٹس میں اس لیے خود دے رہا ہوں کہ مجھے آخری دفعہ پتہ چلا پچھلی باری کہ ہمارے ٹکٹس کے بکے ہیں ہمارے غلط کینڈیڈیٹس کو پیسے لے کے بنایا گیا. تو اس لیے میں اب کسی پہ نہیں چھوڑ رہا, سارے میں خود تفتیش کر رہا ہوں. میں خود بیٹھ کے ٹکٹس دوں گا, خود میں انٹرویو کر رہا ہوں لوگوں کو, اور آہستہ آہستہ بلاؤں گا لوگوں کو انٹرویوز کے لیے. لیکن اگلے ہفتے 2 ہفتے تک انشاءاللہ میں ٹکٹس تقریباً سارے دے چکا ہوں گا. جن جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملیں گے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب میں ہم نے سیدھا بلدیاتی الیکشن کروا دینا, تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیں گے. اور دوسری چیز کہ اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا, کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے. اس کے لیے اگر جو پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پہ ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوں, اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے, نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ کوئی دے سکتا ہے. تو میں اپنی پوری دیانتداری سے ٹکٹس دوں گا, اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے. ہفتے کو پہلا میرا جلسہ ہے, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت ایک پلان بنا ہوا ہے. پھر سے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا, جب میرے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو مجھے اس سے پہلے میں کہہ بیٹھا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا, اور اس باری پھر مجھے پتا ہے کہ پلان بنایا ہوا ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. لیکن مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان 11 مہینے میں نے اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا. ہماری پارٹی کو سارے کہتے تھے کہ جی ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہ تو جی بیچارے کوئی مشکل برداشت ہی نہیں کر سکتے. لیکن میں نے جو اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا, 25 مئی کو انہوں نے, یہ جو ایک بدماش ہے ان کا انٹیریئر منسٹر, اور یہ جو سارے مل کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب پارٹی بالکل بیٹھ جائے گی, اب یہ نہیں کھڑی ہوتی. لیکن پارٹی پھر سے کھڑی ہوئی, اور لوگ شوق میں چلے گئے, ہکا بکا رہ گئے کہ کیسے کوئی کر سکتا ہے جمہوریت کے اندر جو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا. اس کے باوجود, اور ڈرایا دھمکایا, اعظم سواتی کو جب مار رہے تھے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتانا, اس سے ہم یہ کریں گے. وہ اعظم سواتی اور یعنی ان کا اور عزم مضبوط ہو گیا. اور اس کے بعد ابھی جو ہمارے لوگ جیلوں میں گئے, میں ابھی جیلوں والے لوگوں سے بات کر رہا تھا جو واپس آئے, انہوں نے خاص طور پہ فیصلہ کیا کہ ان کو دبانا, ان کو سبق سکھاؤ. مجرموں سے زیادہ انہوں نے ہمارے اوپر سختی کی جیلوں کے اندر. اس کے جو میں نے اب ان لوگ اپنے کارکنوں کو دیکھا جو نکلے ہیں, وہ اور زیادہ پر عزم ہے. اس لیے اب مجھے ایک چیز ہو گیا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو یہ وہ پارٹی بن گئی ہے, یہ اس ملک کا نوجوان میں وہ شعور آ گیا ہے, وہ تیار ہو گیا کہ اب کبھی بھی انشاءاللہ اس ملک کو حقیقی آزادی کی طرف کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ وہ قوم, میں ایک دن اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کیونکہ میں باہر کے ملک دیکھتا تھا سارے, اور میں دیکھتا تھا ان کو کہ وہ آزاد لوگ تھے, وہ لوگ آزاد تھے, اور آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ہم ایک دبے ہوئی قوم ہیں, ہم ایک ہی پولیس کا دبکا آ جائے کہ یہ جیل میں ڈال دیں گے تو اس سے دیکھ کے ڈر جاتے تھے, کیونکہ ہم کبھی حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہوئے. اب میں ایک آزاد قوم کو ابھرتے دیکھ رہا ہوں. میں اپنے نوجوانوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے دیکھ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے, خودداری دیتا ہے. یہ جو خوف کا سب سے بڑا جو غلامی انسان کرتا ہے, وہ خوف کی بت کی غلامی کرتا ہے. میں نے اس سے آزاد ہوتے دیکھا لوگوں کو. اس لیے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ جو بھی آگے راستہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے
کہ جو یہ اب قوم نکل رہی ہے اب اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا.